السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کلاس میں ہم لوگ ادلہ نفس کو کمپلیٹ پڑھ لیں گے۔ دیکھو، اگر آپ نے ادلہ نفس کا پارٹ اے نہیں دیکھا تو لازمی دیکھ لیجئے گا، تبھی جا کے یہ سمجھ میں آئے گا۔ ٹھیک، تو چلیے دیکھتے ہیں کہ نفس کی قسمیں بلحاظ خلا و امتلا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ امتلا کا مطلب ہوتا ہے بھر جانا اور خلا کا مطلب ہوتا ہے کہ خالی ہونا۔ اب یہاں پہ دیکھو، ہم لوگ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آرٹری، شریان کی بات کر رہے ہیں۔ تو کیا شریان کبھی خالی ہوگی؟ زندہ جب انسان رہے گا تب تو خالی نہیں ہوگی۔ ٹھیک، یعنی خالی کا مطلب یہاں پہ خون نہیں رہنا ایسے نہیں ہوگا، بلکہ بلڈ ویلیوم کم ہو جانا، اسے ہم لوگ خالی کہیں گے۔ اور امتلا یعنی بھر جانا، بلڈ ویلیوم اگر بہت زیادہ ہو گیا، مقدار جتنی ہونی چاہیے تھی اس سے زیادہ ہو جائے گا، تو اسے ہم لوگ کہیں گے نبض ممتلی۔ ٹھیک، نبض معتدل اور نبض خالی۔ نبض خالی یعنی خون کی مقدار کم ہونا، ایسے نہیں کہ شریان سے خون ہی غائب ہو جائے۔ اور نبض معتدل کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بھرا ہوا بھی نہیں رہنا ہے، بہت زیادہ کم بھی نہیں رہنا ہے۔ جتنا بلڈ کا ویلیوم ہے اگر اتنا ہی ہوگا تو اس کو نبض معتدل کہتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، اب تک ہم لوگوں نے 6 دلائل پڑھ چکے ہیں، تو اس میں سب اقسام میں نبض معتدل ہی بہتر مانی جائے گی، سوائے کیفیت قرا میں۔ کیفیت قرا میں جو نبض قوی ہے وہ بہت اچھی مانی جائے گی۔ امید کہ آپ کو سب کچھ یاد ہوگا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ نبض کی اقسام بلحاظ ملمس۔ یہ لفظ بنا ہے لمسا سے۔ لمسا کا مطلب ہوتا ہے چھو کر دیکھنا، یعنی انگلش میں ٹیکشن کہا جائے گا۔ نبض کو ہم لوگ کیسے معلوم کرتے ہیں؟ کیا آنکھوں سے دیکھ کر؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ اسے انگلیوں سے ٹچ کریں گے اور پریشر اپلائی کریں گے۔ جو محسوس ہوگا، چھونے پر جو احساس ہوگا، اسی کو تو ملمس کہتے ہیں۔ ہمارے باڈی کا کچھ نہ کچھ تو ٹیمپریچر ہوگا۔ اگر باڈی کا ٹیمپریچر سے زیادہ ٹیمپریچر نبض کی جگہ ہمیں دکھائی دیتا ہے تو نبض حار کہلائے گا، اور باڈی ٹیمپریچر کے برابر نبض کا بھی ٹیمپریچر ہوگا تو اسے نبض معتدل کہیں گے۔ اگر باڈی ٹیمپریچر سے کم ہوگا تو تب ہم اسے نبض بارد کہتے ہیں۔ نبض کی 8ویں دلیل ہے استوا و اختلاف۔ اختلاف کا مطلب ہوتا ہے ویریشن، اور استوا کا مطلب ہوتا ہے کہ برابر ہونا، ٹھیک، سیم ہونا، یکساں ہونا، سملر ہونا۔ اب یہاں پر کون سی چیز میں ویریشن ہونا ہے اور کون سی چیزیں سیم ہونا ہے؟ میں نے یہاں لکھا ہے امور خمسہ۔ امور کسے کہتے ہیں؟ یہ والا لفظ میں نے امور طبیعہ میں سمجھا رکھا ہے۔ امور امر کی جمع ہے، اور امر کسی چیز کو کہیں گے، رکن کو کہیں گے، یا پھر کوئی فنکشن کو کہیں گے۔ خمسہ 5 کو کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے جب میں دلائل بتا رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ آرڈر سے یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جو شروعات کے 5 دلائل ہے انہی کو ہم لوگ امور خمسہ کہتے ہیں۔ اگر وہ سیم ہوں گے تو استوا کہلائے گا، اگر اس میں کچھ بھی ویریشن ہوگا تو اختلاف کہلائے گا۔ آپ کو سمجھ میں آیا کہ میں کیا بتا رہی ہوں؟ دیکھو، سمجھ میں تو تب آئے گا جب ہم ان تینوں چیزوں کے بارے میں سمجھیں گے۔ ایک تو ہے مختلف نبضات، دوسرا ہے ایک ہی نبض کے مختلف اجزاء، اور تیسرا ہے نبضہ کے کسی ایک ہی جز میں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مختلف نبضات یعنی الگ الگ بیٹ کے درمیان ہم لوگ ویریشن دیکھیں گے۔ ایک بیٹ ہوگا، دوسرا بیٹ، تیسرا بیٹ۔ ٹھیک، ہر منٹ میں کتنے بیٹس ہوتے ہیں؟ آن این ایوریج 70 to 80 بیٹس پر من ہوں گے نا۔ تو ایک قرا سے دوسرے قرا کے درمیان جو بھی ویریشن ہوگا، سملیرٹی ہوگا، اسی کو ہم لوگ استوا و اختلاف کہیں گے۔ ایک ہی نبض کے مختلف اجزاء کا مطلب یہ ہے کہ نبض، پرکز یا پھر مانو کہ بیٹ، قرا ایک ہی ہے، لیکن جب آپ ایسے 4 انگلیوں کا پریشر اپلائی کر دیکھو گے تو اس انگلی میں بیٹ کی کیفیت کچھ اور احساس ہوگی، اس میں کچھ اور، اس میں کچھ اور اس میں کچھ الگ ہی احساس ہوگا۔ یعنی نبض تو ایک ہے، قرا، پلس ایک ہی ہے، لیکن اس کا جو احساس ہوگا الگ الگ انگلیوں میں الگ الگ دکھائی دے رہا ہے، ویریشن دکھائی دے رہا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہو جائے گا۔ ان کے نام بھی آپ کو یاد ہے نا، یہ سبابہ ہوگا، اور پھر اسے وسطیٰ کہتے ہیں، بنسر اور خنسر ہے۔ نبضہ کے کسی ایک ہی جز میں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی جز کا یہ مطلب ہے کہ ترکیب نبضہ میں آپ کو یاد ہونا چاہیے، ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ 2 حرکات ہوتے ہیں، 2 سکون ہوتے ہیں، ان کے درمیان اگر ویریشن ہو جائے گا تو اسے ہم کہیں گے کہ نبضہ کے ایک ہی جز میں ویریشن دکھائی دے رہا ہے۔ اختلاف ثنائی، اختلاف ثلاثی اور اختلاف رباعی، یہ کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انگلیوں کے درمیان جو بھی ویریشن ہمیں دکھائی دے گا، بھلے ہی قرا اور بیٹ ایک ہی ہے، لیکن جو احساس ہو رہا ہے انگلیوں میں وہ الگ الگ ہے۔ اگر 2 انگلیوں میں ویریشن دکھائی دے گا تو اختلاف ثنائی ہے، 3 انگلیوں میں دکھائی دے گا تو ثلاثی ہے، اور 4 میں دکھائی دے گا تو رباعی کہلائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویریشن والا ٹھیک سے سمجھ میں آ چکا ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آیا تو ریپیٹ کر دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہاں پہ میں نے لکھا ہے مستوی اور مختلف، جو کہ اسی کے اقسام ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مستوی کا مطلب ہوتا ہے کہ برابر ہونا، سملر ہونا، تو یہ طبعی طور پر ہوگا۔ اب دیکھو ہماری جو بھی پلس ہوگی،
ایسے تو نہیں ہے کہ کبھی عظیم ہو جائے، کبھی قصیر ہو جائے، کبھی غلیظ ہو جائے اور کبھی رقیق ہو جائے، ایسے تو ویریشن نہیں دکھائی دے گا. عظیم ہوگی تو عظیم ہی ہوتے جائے گی، صغیر ہوگی تو صغیر ہی رہے گی ہر بیٹ پہ. تو اس طرح کی نبض کو ہم لوگ طبعی کہتے ہیں. اب یہاں پہ اس کی مزید دو اقسام ہے، مطلق اور مقید. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلق یعنی سمپل، مقید یعنی یہاں پہ ایک قید لگا دیا گیا ہے، ایک رول ہے. یہ تھوڑا سا آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا لیکن اتنا مشکل نہیں ہے، میں آپ کو سمجھا دوں گی تو شاید سمجھ میں آ ہی جائے. یہاں پہ مطلق کا مطلب ہوتا ہے سمپل ہونا، کوئی ویریشن نہیں، یکساں جو سائیکل چل رہی تھی بیٹ کی بس اسی طرح ہوتے جائے گا تو مستوی مطلق کہلائے گا. مستوی مقید میں تمام چیزیں سملر ہوں گی لیکن کوئی ایک چیز کے اندر ویریشن آ جائے گا اور وہ ویریشن ہر مرتبہ سیم ہوگا. اب اس کا ایسے مطلب ہے کہ مانو 3 بیٹ کے بعد ایک مرتبہ نبض سری آ جاتی ہے، پھر 3 بیٹ کے بعد ایک مرتبہ نبض سری آ جاتی ہے، یعنی جو درمیان میں 3 بیٹ ہے وہاں پہ زمانہ حرکت تو سیم تھا لیکن 3 بیٹ کے بعد زمانہ حرکت کم ہو جاتا ہے اور وہاں کی نبض سری بن جاتی ہے. مطلب ویریشن تو ہے لیکن ایک قید کے ساتھ ہے، ایک رول کے ساتھ ہے. ایسے نہیں کہ کبھی نبض سری کبھی نبض بتی، ایسے نہیں ہو رہا. 3 بیٹ ریگولر ہے اور اس کے بعد نبض سری، پھر 3 بیٹ ریگولر ہے اور اس کے بعد نبض سری. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. میں نے اگزامپل دے کر اسی لیے بتایا تاکہ آپ کو کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے. ٹھیک، اب ہم مختلف کے بارے میں پڑھیں گے. یہاں پہ تو تمام جو اجزاء تھے وہ تو سملر تھے لیکن ویریشن کیسے ہوگا؟ ان تینوں کے درمیان ویریشن ہوگا. ان کے بارے میں تو میں پڑھا چکی ہوں. اس مختلف کے بھی نا 2 اقسام ہیں، ایک ہے مطلق اور ایک مقید. مقید یعنی یہاں پہ جو بھی ویریشن ہوگا اسی کی طرح ہوگا جیسے مستوی میں ہو رہا تھا، لیکن یہاں پہ بس ایک میں ویریشن تھا. یہاں پہ 2 یا 2 سے زیادہ پیرامیٹرز میں ویریشن ہو سکتا ہے، جیسے زمانہ حرکت ہے، زمانہ سکون ہے، کیفیت قرا ہے، اس طرح. ٹھیک، اور مطلق میں ایسے ہوگا کہ جو بھی ویریشن ہوگا وہ سمپل ہوگا کہ اب ویریشن آ گیا، اس کے بعد ویریشن نہیں ہے، پھر ویریشن آ گیا، پھر ویریشن نہیں ہے، ایسے ہوگا. اب آپ کہو گے کہ میم یہاں پہ بھی تو مطلق ہے، یہاں پہ بھی تو مستوی کی بات ہو رہی تھی، لیکن یہاں پہ کوئی بھی چیز میں ویریشن نہیں تھا، سب کے سب برابر تھے. لیکن یہاں پہ ویریشن ہوگا، کبھی زمانہ حرکت کم ہو سکتا ہے، کبھی زمانہ حرکت زیادہ ہو سکتا ہے، پھر کم ہوگا پھر زیادہ ہوگا، ایک آرڈر کے ساتھ ہوگا تو اسے مطلق کہیں گے. مقید میں کیا ہوتا ہے کہ آرڈر تو ہوگا لیکن 2 سے زیادہ پیرامیٹرز میں تبدیلی آ چکی ہوگی. ٹھیک، امور خمسہ تو آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے مقدار انبساط، کیفیت قرا، زمانہ حرکت، زمانہ سکون اور قوام اعلیٰ. یہاں پہ دیکھو انہی کے ویریشن کو لکھا گیا ہے کہ اعظم و صغر، ہائیسٹ اور لوئسٹ پوائنٹ کو لکھ دیے، یعنی بگ پلس، شارٹ پلس. آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ ہائیسٹ اور لوئسٹ پوائنٹ کون سے دلائل کے ہیں، یعنی ان کے نام مجھے بتانے چاہیے، جیسے کہ میں نے اس کا بتا دیا جو کہ مقدار انبساط ہے. 9ویں دلیل ہے نظام و عدم نظام، یعنی ریگولیرٹی اور ارریگولیرٹی. دیکھو شیخ الرئیس تو بتاتے ہیں کہ جو 8ویں قسم ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے بس اسی کا ایک سب ٹائپ ہے، لیکن دوسرے طباء نے اس کو ایک الگ کیٹیگری یا پھر ایک الگ دلیل بتائے ہیں. منتظم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آرڈر میں ہونا، مختلف مطلب بہت زیادہ ویریشن ہونا. ٹھیک، مطلب کبھی سمجھ میں ہمیں نہیں آئے گا کہ نب سری ہے کہ بتی ہے، یا پھر عظیم ہے کہ صغیر ہے، لین ہے کہ سلیب ہے، کچھ بھی اس پہ ویریشن آتے ہی جائے گا تو مختلف منتظم کہلائے گا. ایک دم ارریگولر یا پھر ڈس آرڈر کا ہونا. منتظم مطلق یعنی سمپل، اور منتظم آرڈر کو کہتے ہیں، یعنی یہاں پہ جو بھی ترکیب نبضہ ہے وہ ہر بیٹ میں سیم ہوگا، کچھ بھی ویریشن نہیں ہوگا. یعنی مستوی کی ہی تو بات ہو رہی ہے، اسی لیے تو شیخ الرئیس نے بتایا کہ یہ 8ویں قسم کا ایک سب ٹائپ ہی ہوگا اور یہ طبعی ہے. منتظم دائر کسے کہتے ہیں؟ دائر نا دائرے کو کہتے ہیں، سرکل کو کہتے ہیں. مطلب جس بھی پیرامیٹر کا ویریشن ہوگا وہ سیم ہوگا، مطلب گھومتے ہوئے آئے گا. 3 بیٹس کے بعد وہی ویریشن، پھر 3 بیٹس کے بعد وہی ویریشن. دیکھو کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں 3 یہاں پہ اگزامپل کے طور پر بتا رہی ہوں. ہو سکتا ہے کہ 2 بیٹس کے بعد ایک ویریشن آ جائے، پھر 2 بیٹس کے بعد ایک ویریشن آ جائے. دائر کا مطلب ہوتا ہے کہ گھوم پھرا کر سیم ویریشن آ جانا، تو اسے منتظم دائر کہیں گے. منتظم اس لیے کیونکہ آرڈر کے حساب سے ہو رہا ہے نا، ایسے نہیں کہ کبھی کچھ جیسے کہ اس میں ہو رہا تھا مختلف منتظم میں. یہاں پہ ایسے نہیں ہوگا، آرڈر کے ساتھ اختلافات ہوں گے، آرڈر کے ساتھ ویریشن ہوں گے. اب ہم آخری پیرامیٹر پڑھ رہے ہیں، آخری دلیل پڑھ رہے ہیں نبض کی، جو کہ وزن ہے. وزن تو ویٹ کو کہتے ہیں. کیا یہاں پہ ویٹ چیک کریں گے؟ بالکل بھی نہیں.
دیکھیے مطلب تو ویٹ کے ہی ہیں، لیکن جب آپ ڈیفینیشن پڑھیں گے تو میننگ کچھ اور آئے گی. جیسے نفس کی دونوں حرکتوں اور دونوں سکون کے چاروں زمانوں کے تناسب کا باہمی مقابلہ و موازنہ کیا جائے، شیخ الرئیس نے بتلایا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دو حرکات، دو سکون ہوتے ہیں، حرکت انقباض، حرکت انبساط، اور پھر سکون داخلی، سکون خارجی. تو ان کا جو بھی پیریڈ ہوگا، زمانہ ہوگا، ان کے ریشیو کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے، ان کے ریشیو کے درمیان ہمیں ڈفرینشیشن، ویریشن دیکھنا ہے، تو اسے ہم وزن کہیں گے. دیکھو دونوں حرکات میں ہم لوگ اگر ویریشن دیکھیں گے تو وہ نظام عدم نظام یا پھر استوا و اختلاف میں آ جائے گا. دونوں سکون کے درمیان ویریشن دیکھیں گے تو نظام عدم نظام یا پھر استوا و اختلاف میں آ جائے گا. یہاں پہ ہمیں دو حرکات، دونوں سکون کے زمانوں کے درمیان ویریشن کو دیکھنا ہے، کمپیریزن کو کرنا ہے. ٹھیک، تناسب کا مطلب ہوتا ہے ریشیو، یعنی ان دونوں کا جو بھی ٹائم پیریڈ ہوگا ان کے درمیان کے ویریشن کو دیکھنا، اسے ہم وزن کہتے ہیں. اب اس کی دو اقسام ہیں، ایک ہے جید الوزن اور ایک ہے ردی الوزن. اب آپ یہاں پہ یہ سمجھو کہ جید کسے کہتے ہیں اور ردی کسے کہتے ہیں. ردی ایک دم بیکار کو کہیں گے نا، ایک دم بیکار، جس کا کوئی استعمال نہ ہو، یا پھر ایسے مانو کہ بہت گھٹیا چیز. جید کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت کمپلیٹ ہونا، تو اسے ہم جید کہیں گے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی حافظ قرآن جید ہے، یعنی اسے اچھی طرح قرآن مجید یاد ہے، تو اسے ہم لوگ جید کہیں گے. جید الوزن میں ایسے ہوتا ہے کہ جو دونوں حرکات ہیں اور دونوں سکون ہیں، ان کا ٹائم پیریڈ کے درمیان جو بھی تناسب ہے، ریشیو ہے، وہ طبعی طور پر ہوگا، تعادل پر ہوگا، یا پھر مانو کہ نارمل ہوگا، تو وہ ہم جید الوزن کہیں گے. جیسے معتدل نفس میں اسی طرح کی کنڈیشن پائی جاتی ہے. لیکن ردی الوزن میں ایسے نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہے جب ہم انسان کا مزاج پڑھ رہے تھے تو اس کی عمر کو ہم لوگوں نے 4 کیٹیگریز میں بانٹ رکھا تھا. ایک سن نمو تھا، اور پھر دوسرا سن شباب تھا، تیسرا سن کہولت تھا، اور 4تھ ٹائپ تھا سن شیخوخت. ٹھیک، اب یہاں پہ دیکھو سن نمو کے بعد کون سا آتا ہے؟ سن شباب، اور شباب کے بعد کیا آتا ہے؟ کہولت، اور آخری میں شیخوخت آئے گا. یعنی ایک عمر دوسری عمر سے ایسے ملی ہوئی ہے نا، ایسے نہیں کہ سن نمو سے سیدھا سن شیخوخت میں انسان چلے گیا، یا پھر سن نمو سے سیدھا سن کہولت میں چلے گیا، ایسے تو نہیں ہوتا. متغیر الوزن میں ایسے ہوتا ہے کہ جو انسان سن نمو میں ہے اس کے نفس کی کنڈیشن سن شباب جیسی ہو جاتی ہے، اور مانو کہ جو انسان سن شباب کا ہے اس کے نفس کی کنڈیشن سن کہولت جیسی ہو جاتی ہے. یعنی جو عمر اسے ابھی نہیں پہنچی اس کی کنڈیشن پہلے ہی اگر آ رہی ہے تو اسے ہم لوگ متغیر الوزن کہیں گے. مبین الوزن میں ایسے ہوتا ہے کہ جو انسان سن نمو میں ہے اس کے نفس کی کنڈیشن سن کہولت جیسی ہو سکتی ہے یا سن شیخوخت جیسی ہو سکتی ہے. یعنی اس طرح کا مزاج، اس طرح کا وزن آ رہا ہے جو اس کی عمر سے ابھی ملی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ سن نمو کے بعد تو سن شباب آتا ہے. اس کے جیسا اگر ویریشن آ جائے گا تو متغیر الوزن کہلائے گا. اس کی عمر سے ملا جھولا ویریشن نہیں بلکہ دوسرے ٹائم پیریڈ، دوسرے ایج گروپ کا ویریشن آ رہا ہے تو اس کو ہم لوگ مبائن الوزن کہتے ہیں. خارج الوزن کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ نفس کے اندر جو بھی ویریشن آئے گا، ڈفرینشیشن آئے گا، وہ کسی عمر سے سملر نہیں ہوگا بلکہ نفس کی کنڈیشن کسی مرض سے ملتی جھلتی ہوئی ہوگی. ٹھیک، اب مرض کے حساب سے نفس کی تو کئی اقسام ہو جائیں گی، جیسے نبض نملی، یا پھر نبض مسلی، یا پھر نبض ذوالقرعتین، یا پھر نبض ذنب الفار. ان سب کے بارے میں ہم لوگ انشاءاللہ مرکب نبض میں پڑھیں گے تو تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. بس ایسے یاد رکھو کہ خارج الوزن یعنی یہاں پہ نبض کی کنڈیشن کسی مرض کے لحاظ سے ہوگی، کوئی ڈیسیز کو بتائے گی تو وہ خارج الوزن کہلائے گا. امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ کو سب کچھ اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کچھ بھی ڈاؤٹ رہا تو کامنٹ سیکشن میں لازمی پوچھ لیجئے گا. اور ہاں، میرے کلاسز سے اگر آپ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو اپنے بیچ میٹس، سینئرز اور جونیئرز کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا.